بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو کافی دنوں سے گردش کر رہی تھی کہ صدر مملکت جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے کچھ احکامات صادر کرنے کے موڈ میں ہیں، اور ظاہر ہے جی کہ اس وقت وہ بھی عمران خان کی نمائندگی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور کل جب ایک انٹرویو میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہاں ہر چند کے اس کے امکانات موجود ہیں، لیکن اس کا اختیار ان کو نہیں ہے جی، اور اگر اختیار ہے بھی تو ان کا استعمال کرنا بدنیتی پر مبنی ہوگا، اور وہ ایک پارٹی کو چونکہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ ایک جانبدار صدر ہیں پاکستان میں، تو اس لحاظ سے اس کے اس قسم کا کوئی فرمان اگر آئے گا تو اس کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، پبلک قبول نہیں کرے گی اس کو جی۔ اب یہاں پر ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے تو اس پر فوراً کہتے ہیں جی یہ تو الیکشن سے بھاگ رہا ہے۔ الیکشن سے بھاگنے کی بات نہیں ہے، اصولوں کی بات ہے۔ جب ایک ادارہ الیکشن کمیشن کی صورت میں موجود ہے تو پھر یا تو اس آئینی ادارے کو ختم کر دو، اور اگر وہ ہے تو پھر اسے کام کرنے دو۔ آج صدر مملکت اپنے اس فرمان میں خود کہہ رہے ہیں، یا فرمان کیا ہے، تجویز ہے، ایک قسم کی تجویز انہوں نے دے دی ہے کہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشنر کو میں نے بلایا، لیکن انہوں نے کہا میں آپ کو پابند نہیں ہوں۔ تو وہ جو کل میں نے بات کی تھی وہ تو اسی کے مطابق انہوں نے آج اس کا اعتراف کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے کسی بھی حکم کا، کسی بھی تجویز کا اس کو قبول کرنے کا پابند نہیں ہے، وہ بذات خود ایک ادارہ ہے۔ اور پھر یہ کہنا جی کہ عدالت سے رجوع کرے، یعنی عدالت بھی وہ عدالت کہ جس کے بارے میں تبصرے ہو رہے ہیں کہ وہ بھی جانبدار ہو گئی ہے جی، اور وہ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے، عمران خان کی پارٹی کو، پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے جی۔ تو انہوں نے گیند پھینکا ہے عدلیہ کی طرف، اور عدلیہ نے پھینکا ہے ان کی طرف۔ تو اس طریقے سے گیند پھینکتے پھینکتے کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو، اور ناظرین کیا کہہ رہے ہیں، او گول نہیں ہوا، تو گول نہیں ہوا جی۔ تو اس طریقے سے ملک کے نظام میں ایک خام خواہ بھونچال پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ایک سائے لا حاصل، اس طرح کی ایک مشق انہوں نے کی ہے جس کا کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ سیاسی معاملات میں، انتخابی معاملات میں ایک ایسی مداخلت ہے کہ جس سے کہ ملک کا انتخابی نظام جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو کن قوتوں کا انہوں نے سپورٹ کیا ہے؟ کیا وہ قوتیں جو ملک کی سیاست میں استحکام چاہتی ہیں، جو ایک ادارے کو اس کے اپنے شیڈول کے مطابق اپنی منزل تک پہنچنے نہیں دے رہی، ان کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہیں؟ میرے خیال میں یہ روش پاکستان کی سیاست میں بہتر نہیں ہے، اور اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ ان کا یہ جو بال پھینکنا ہے اور پھر ادھر سے عدلیہ اس کی طرف بال پھینکے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گول نہیں ہوگا۔ تو مولانا صاحب یہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، صدر کی تجویز پہ الیکشن کمیشن ظاہر باختیار ہے، تو یہ ایک سیاسی اور آئینی بحران پیدا کرنے کی، اداروں کو الجھانے کی کوشش نہیں ہے؟ صدر کوشش تو ہو سکتی ہے لیکن کامیاب کوشش نہیں ہے، اس لیے کہ اختیارات معلوم ہیں، صدر کی بھی اوقات ہمیں معلوم ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ بونس پہ چل رہا ہے، تو اس میں تو ڈے ٹو ڈے امور کی طرف ہی وہ متوجہ رہنا چاہیے، اخلاقی طور پر بھی اس کو، اور پالیسی میٹر کے ساتھ اس کو میرے خیال میں اب اس کو سائڈ پہ ہو جانا چاہیے۔ جیسے صدر کی مدت تو پوری ہو چکی ہے، صدر مملکت کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ خبریں چلی تھی کہ شاید ریزائن کریں گے، صادق سنجرانی صاحب شاید قائم مقام بنیں گے، یہ چیزیں چلی تھی۔ اس میں اگر آئین گنجائش دیتا ہے کہ جب تک نیا صدر نہیں آتا اس وقت تک وہ کام کرتے چلے جائیں، تو اسی حد تک رہے نا، پھر اپنے اوقات میں رہے نا، کہ وہ صدر مملکت نہیں ہے اب وہ ایک قائم مقام کی حیثیت میں خود اپنے قائم مقام بنا ہوا ہے۔ اگر مولانا صاحب یہ پی ٹی آئی اس کو خط کو بنیاد بنا کے عدالت سے رجوع کرتی ہے، الیکشن کمیشن نہیں جاتا، تو آپ کی جماعت یا پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ اس میں ہم حضرت نہ عدلیہ کو یہ اختیار دیتے ہیں، نہ صدر مملکت کو اختیار دیتے ہیں، نہ وزیر اعظم کو یہ اختیار دیتے ہیں۔ اس کے لیے جو ادارہ آئینی طور پر قائم ہے اور موجود ہے وہی اتھارٹی ہے، اور وہی اپنے حالات کے تحت، کیونکہ سب نے اتفاق رائے کے ساتھ نئی مردم شماری کی بنیاد پر الیکشن کرانے پہ اتفاق کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ اب مختلف علاقوں میں آبادیوں کا تناسب جو ہے وہ مختلف ہو گیا ہے، توازن مختلف ہو گیا ہے، کہیں سے آپ کو ایک سیٹ بڑھانی پڑ رہی ہے، کہیں سے آپ کو ایک سیٹ کم کرنی پڑ رہی ہے، تو وہ پھر مہلت ملنی چاہیے الیکشن کمیشن کو۔
ساری چیزیں گڑبڑ تو نہیں کرنی چاہیے نا جی. ایک مقبول نعرہ لگا کر آپ سمجھے کہ میں پبلک کی اس میں تائید حاصل کر سکتا ہوں، جبکہ آپ سمجھتے ہیں اور خوب سمجھتے ہیں کہ اس سے الجھنیں پیدا ہوں گی. تو ملک کیا متحمل ہے اس بات کا کہ ہم چھوٹی موٹی باتوں پر پاکستان کو الجھنوں میں مبتلا کریں؟ آخری سوال، میاں نواز شریف آپ کے اتحادی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، وہ کب آ رہے ہیں وطن واپس اور الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ دیکھیے دونوں کا الگ الگ معاملہ ہے، اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے. وہ اعلان کر چکے ہیں شاید 21 اکتوبر کے لیے، لیکن اب یہ ہے کہ جو اس کے لیے قانونی اور عدالتی جو رکاوٹیں ہیں وہ تو انہوں نے خود ظاہر ہے اپنے وکلاء سے مشورے کے ساتھ ہی دور کرنا ہے. تاہم اگر وہ پاکستان آتے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس کو، اور وہ پاکستان کے صرف باشندے ہی نہیں، 2-3 دفعہ ملک وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور غلط اور بھونڈے طریقوں سے ان کو اقتدار سے نکالا گیا ہے. ان کے نکالے جانے سے پاکستان کی ترقی کے سفر کو روکا گیا ہے. تو ان کو واپس آنا چاہیے اور پورے اعزاز کے ساتھ واپس آنا چاہیے. باقی ہے الیکشن تو میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. میرا کیا اختیار ہے کہ میں لوگوں کو مشورے دوں کب ہو رہا ہے اور کب نہیں ہو رہا. جب الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا پھر ہم سب کا میدان میں اتریں گے انشاءاللہ.